الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، سورہ اعراف 23ویں رکوع اور آیت کا درس آج 187 کا درس ہوگا۔ یہاں سے رب کریم فرماتا کہ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، کون لوگ، عن الساعۃ، قیامت کے متعلق، قیامت کے بارے، ایان مرساہا، کہ قیامت کب آئے گی۔ جو قیامت کا نام سنتے ہی کب وقوع پذیر، کب ہوگی۔ قل، آپ فرما دیں، انما علمها عند ربی، آپ کیا فرمائیں کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے وقت پر صرف وہیں اس کو ظہور میں لائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں پر قیامت بہت بھاری ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے اس کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی جستجو میں ہیں قیامت کے متعلق۔ قل، آپ فرمائیں، انما علم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جن کے متعلق بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس پر ہم شکم سیر گفتگو کریں کہ آپ کے ذہن کے جو پیٹ ہیں وہ بھر جائیں کہ اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا ہے، علماء کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں تو میری اوقات کیا ہے کہ 1400 سال سے اس کے متعلق کیا علماء فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی بنیادی مضامین جو ہیں وہ 4 ہیں، توحید، رسالت، تقدیر اور قیامت۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور قضاء قدر کے متعلق آیت نازل فرمائی تھی، تو اب قیامت کے متعلق آیت نازل فرمائی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے فرمایا تھا شاید ان کا مقرر وقت قریب آ چکا ہو، اب یہ اس سے پہلے جو 185 نمبر آیت میں تھا، انہیں توبہ اور اصلاح پر برانگیختہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد فرمایا یہ لوگ قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات جاگزی ہو کہ قیامت کا وقت لوگوں سے مخفی رکھا
ہے اور اس سے مسلمانوں کو توبہ اور ادائے واجبات میں جلدی کرنے پر برانگیختہ کیا. کوئی پتہ نہیں قیامت کب آ رہی ہے، اچانک آئے گی. کوئی کہتے ہیں نا بس آپ اڈے پہ کھڑے ہو اب اچانک آپ کے پاس گاڑی آئے گی. ایک تو ہے وقت مقررہ، اس میں تو مشکلات نہیں ہیں نا، مشکلات تو ایک اچانک آ جائے. الساعہ، ساعہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی ہے زمانہ، زمانے کا قلیل جز جو غیر معین ہو، اور عرفی معنی ہے دن اور رات کی 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ. اور اس کا شرعی معنی تمام جہان ختم ہو جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے اور کائنات فنا ہو جائے گی. ایان مرساہا، ایانہ کا معنی ہے کب، مرسا کا لفظ رسا سے بنا ہے. عرصہ السفینہ کا معنی ہے سمندر میں لنگر ڈال کر جہاز کو ٹھہرانا. رواسیہ پہاڑوں کہتے ہیں کہ وہ ٹھہر جاتے. تو قیامت کا بعد میں نے کہ کب قیامت، یہاں مراد ہے کہ قیامت کب وقوع اور حصول اس کا کب ہوگا. لا یجلیہ اس کا معنی ہے اس کو منکشف نہیں کرے گا، ظاہر نہیں کرے گا، الا ہو سوائے اللہ کے. بغتتاً البغت کا معنی ہے کسی چیز کا اچانک بغیر توقع اور وہم و گمان کے واقع ہونا. قتادہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت لوگوں پر ٹوٹ پڑے گی درا، حالانکہ کوئی شخص اپنا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا، اور کوئی شخص اپنا مویشی کو پانی پلا رہا ہوگا، اور کوئی شخص بازار میں سودا بیچ رہا ہوگا، اور کوئی شخص اپنے ترازو کو اوپر نیچے ٹھیک کر رہا ہوگا. جامع البیان میں حفی عنہا، حفی کا معنی ہے کسی چیز کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی بہت کوشش کرنا. آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. جو شخص کسی چیز کے متعلق سوال کرنے میں بہت مبالغہ کرے اس کو خفی کہا جاتا ہے. امام بخاری انس سے روایت کرتے ہیں سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اخفوہ بالمسئلہ، صحابہ نے عقائد و جان سے سوالات کیے حتیٰ کہ سوالات میں بہت مبالغہ کیا. تو یہاں بھی حفا یخفی کا لفظ بخاری مسلم کی حدیث ہے. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی جس وقت قیامت واقع ہوگی اس وقت کو اللہ تعالیٰ سبحانہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کی نظیر قرآن میں مختلف آیتیں ہیں. سورہ طٰہٰ میں 15 نمبر میں ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. سورہ طٰہٰ میں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں. اخفیہا میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں. سورہ ملک میں ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں یہ کب ہوگا آپ کا یہ بات. ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ، اس کا علم کیا اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں. اور جب جبرائیل علیہ السلام نے حضور جان میں جواب دیا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، تو یہاں نفی بھی نہیں، اس بات بھی نہیں. آپ نے پوچھا سچ یہ کیا ہے، میں نے بولا جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں. تو اس کا معنی یہ تھوڑی کہ وہ جانتا نہیں ہے. محققین نے کہا کہ بندوں سے قیامت کے وقوع کے وقت کو مخفی رکھنے کا سبب یہ ہے کہ جب انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کب آئے گی تو وہ اس سے زیادہ ڈریں گے اور ہر وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں سے ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ میں مشغول ہوں اور قیامت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت کوشاں رہیں. تفسیر کبیر. اب چند احادیث مبارکہ اس کے متعلق پیش کرتے ہیں. قیامت کے متعلق سوالات، عقائد و جہان کے جوابات. اب حضور نے وقت تو نہیں بتایا نا، لیکن بعض لوگ کچھ
بے ادبی انداز سے. کل ایک مفسر میں سن رہا تھا تو وہ کہتا ہے بالخصوص، یہ خصوص کا لفظ، میں نے بولا اس سے میں رابطہ کروں گا کہ تو نے یہ کیا کہا کہ خصوصاً حضور کو علم نہیں تھا؟ تو وہی کیا دوسروں کو تھا؟ یعنی اس قدر عناد. اور وہ اب انداز ہوتا ہے ایک سوال کا، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. حضور نے کتنے علامات قیامت کے بتائے، لیکن یہ چیز اب ضروری نہیں کہ ہر چیز کا علم کسی کو تو دوسروں کو بتائے. بہت ساری باتیں علماء کہتے ہیں عوام کو یہ نہیں بتاؤ یار، ان کے اندر وہ غلط معنی اس کا لے لیتے ہیں. یہ تھوڑی بات ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے محبت کر کے اور ان کے جو علوم ہیں صحیح طریقے سے بیان، اس کو جستجو میں کچھ نہیں ہے کہ میں بس آیت پڑھوں معنی بتاؤں کہ نہیں. آپ لکھیں کہ 1400 سال جو بڑے بڑے موقعین ہیں وہ کیا ہیں. ہماری نیت اس سے ہے کہ لوگ سنیں اپنے نبی کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا. اس کے علاوہ کوئی فساد کا ارادہ ہم نہیں رکھتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کون؟ امام اسحاق بن جریر اور امام ابن شیخ، کہ حمل بن ابی قشیر اور سمیل بن زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اگر آپ برحق نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے وہ کیا چیز ہے. تب یہ آیت نازل ہوئی، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ کب آئے گی؟ آپ کہیے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حضرت جبریل علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام کی جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا السلام علیک یا روح اللہ. انہوں نے جواب دیا وعلیک یا روح اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے جبریل قیامت کب ہوگی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر جھاڑے، پھر کہا جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. وہ آسمان اور زمینوں پر بھاری ہے اور وہ اچانک آئے گی. امام بخاری لکھتے ہیں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ پیارے قائد و جہاں نے فرمایا تم پر افسوس ہے، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے قیامت کے لیے اس کے سوا اور کچھ تیار نہیں کیا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. ہم نے پوچھا ہم بھی اسی طرح ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. تو ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے. حضرت انس فرماتے کہ یہ سوال کہ بھائی محبت کرنے والوں سے ہو تو ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے، بڑے صحابہ کرام سے. امام مسلم کی روایت میں حضرت انس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالی اجمعین سے محبت کرتا ہوں، ہر چند کہ میرے عمل ان کے اعمال کے طرح نہیں ہے. امام مسلم کی روایت میں ہے کہ اس اعرابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے بہت بھاری نمازوں اور روزوں اور صدقات کی تیاری تو نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یہ مختلف روایت انہوں نے تیار کی. امام بخاری نے اور امام مسلم نے یہ فضائل سب کئی مقامات پر اس حدیث کو ذکر کے، ایک جگہ نہیں کہ ایک جگہ، بہت ساری جگہ پہ ذکر کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک مجلس میں مسلمانوں سے گفتگو فرما رہے تھے. اسی اسنا میں ایک اعرابی آر اس نے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ حضور نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا. بعض مسلمان نے کہا آپ نے اس کا سوال سن لیا تھا اور ان کو ناپسند فرمایا. بعض نے کہا آپ نے سنا نہیں. جب آپ نے گفتگو مکمل فرمائی تو آپ نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے جس نے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا. اس نے پوچھا امانت کیا کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب منصب نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا تو قیامت. منصب کوئی امامت کا وہ قابل نہیں ہے، داڑھی رکھیو پڑھ کا امام بنا، اردو کو 2-3 رسالے پڑھے اور امام بن گئے. اس سے مصیبت کیا ہوئی؟ جعلی مولیوں سے اور پیروں سے، کہ اب اوریجنل مولیوں پیروں کی عزت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ مولوی تھوڑی ہو کہ وہ چمچگیری کرے گا، لیکن جعلی مولوی لازمی چمچگیری کرے گا. وہ تو بولے گا سبحان اللہ، یعنی میں بڑا خوش ہوں تم بھی خوشی مناؤ. اس سے یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ کوئی ناراض تو نہیں ہے. اب خاموش رہیں گے تو پتہ نہیں چلے گا، نعرے نہیں لگائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا.
اب انہوں نے دروازہ فساد کا کھول دیا. اب علماء کی قدر نہیں. بھائی وہ بالا والا مولوی اچھا تھا یار, بس ادھر ادھر لطیفے سنا دیتا, ہمارے سمجھ میں آتا. آپ تو کہتے درس قرآن درس حدیث ہمارے سمجھ. اب وہ غریب دین سے لوگ ویسے بھی دور تھے, دو جعلی مولوی نے اور دور کر دی, بولے چلو کام بن گیا. تو بہرحال ایک تو میں نے مثال دے دی, بہت ساری چیزیں ایسے ہوں گی جو اس کا ملک کا وزیر اعظم بھی ایسے ہوگا. کیا خیال ہے, مزید وضاحت کریں؟ اللہ اکبر. آگے آ رہی حدیث اور سناتے ہیں. علامہ آلوسی نے لکھا کہ قرآن مجید کے ظاہر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو وقوع قیامت کے وقت کا علم نہیں تھا. ہاں, حضور علیہ السلام قرب قیامت کو اجمالی طور پر جانتے تھے, آپ نے اس کی خبر بھی دی ہے, روح المانی میں ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو تفصیلی طور پر قیامت کے وقوع اور اس کے احوال کا علم تھا, اور اس سلسلے میں آپ سے بہت سارے احادیث مروی ہیں جن کو اب ہم بیان کریں گے. علامہ آلوسی کا اپنی ایک رائے تھی, لیکن کہتے ہیں ہم حوالہ آپ کو بیان کرتے ہیں قیامت کے علامات کے بارے میں کہ حضور کو علم تھا. کیونکہ اگر آپ بولیں کہ صدر کہاں ہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو میں یہ تھوڑی بولوں گا کہ ادھر وہاں اس میں بجاؤ, پھر آگے وہ آئے گا, پاور ہاؤس آئے گا, پھر جو ہے نا ناگن آئے گا, پھر فلاں آئے گا, پھر اعلان آئے گا, پھر قائد اعظم کا مزار ہے, اس کے بعد پھر الٹے جانب جو ہے نا پھر وہاں دیکھ لینا, مجھے پتہ نہیں قیامت کا. ارے عجیب معلومات ہیں. دو شخص آئے, اب اس نے بولا میں نے اس کو پیسے دیے, اب یہ مجھے دے ہی نہیں رہا. اس نے بولا گواہ پیش کرو, بولا گواہ تو نہیں ہے. بولا کہاں دیے؟ بولا جنگل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہاں درخت کے نیچے بیٹھے, وہاں کوئی تھا نہیں. اب وہ قاضی بڑا ہوشیار تھا, بولا اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر میرے پیسے نا, اور اس نے بولا گواہ تو نہیں ہے. اس نے بولا اس کو کیسے ماننا ہے؟ تو اس کو بولا جا جس درخت کے نیچے گواہی دی نا, اب تو نے پیسے دی, اس درخت کو بولو قاضی سے بلا رہا ہے. اس نے بولا درخت کیسے آئے گا؟ اس نے بولا یہ پین لے جاؤ, میرا پین لا جا, ان کو بولو اس قاضی نے بھیجا جس نے پین دیا. ٹھیک ہے, اب قاضی نے صحیح نقطہ پکڑا, جیسے نکلا قاضی نے بولا یہ تو آ ہی نہیں رہا, کیا ہوا؟ اب ایک بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہے مجھے دیے نہیں. بولا وہ درخت بہت دور ہے, اتنا جلدی نہیں آ سکتا. اب اتنے میں وہ آ گیا, لڑکا گیا. بولا ہاں کیا بولا؟ بولو درخت آ ہی نہیں رہا. بولا درخت نے بتا دیا یہ چور ہے, باقی سے نے پیسے لیے. اس نے بولا میں نے تو لیے نہیں. بولا بھائی ہمیں پتہ چل گیا کہ تم نے جب یہ بتایا نا کہ وہ درخت دور ہے تو پتہ چلا اس کے نیچے اس نے پیسے دیے. میں نے تو یہ بتایا ہاں کہ اگر آپ کو پتا, اب میں بولتا کہ وہ کیوں دے رہے, پتہ نہیں ہے کہ درخت کہاں ہے, پتہ نہیں جلدی آئے گا, تو پھر آپ بری ہو جاتے. لیکن آپ نے بولا وہ درخت بہت دور ہے, تو پتہ چل گیا کہ واقعی پیسے اس نے دیے. تو اب حضور علیہ السلام نے جب اتنی نشانیں بتائی کہ پتہ چلا کہ حضور کو اللہ نے یہ علم دیا اور ان کو مخفی رکھنے کا حکم بھی دیا. ہر بات تو نہیں بتائی جاتی نا, ایک وہ ہے تمام لوگوں تک پہنچاؤ, اور ایک ہے خاص تک, اور ایک ہے وہ سر بین اللہ و رسول. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ارض حجاز سے ایسی آگ نمودار نہ ہو جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائے. یہ بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے. دوسری حدیث ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کذابوں کا خروج نہ ہو, اس میں سے ہر ایک زعم کرے گا کہ میں نبی ہوں. یہ بھی بتایا, پورے نام بتایا کہ 30 جھوٹے بھی آئیں گے. اب اچھی طرح غور و فکر کریں, یہ بھی مسلم ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے. تیسری حدیث ہے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. یہ بڑی نشانی میں سے, پر جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے, اور جو لوگ اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوں ان کا اس دن ایمان لانا مفید نہ ہوگا, یا جن لوگوں نے اس سے پہلے ایمان کے ساتھ کے حالت میں اعمال صالحہ نہ کیے, تو اب تو بات ختم ہوگی. نمبر 4, ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے باتیں نہ کریں, اور انسان اس کے کوڑے کا پھندہ بات, اس سے کوڑے اور پھندے بات دیکھیں. اب ایسی چیزیں تسمے وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یہ گفتگو یعنی معلومات ہو جائیں گے اس سے.
ایک اور حدیث میں ہے، 5ویں حدیث ہے، حضرت سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اہل مسجد امامت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا، یہ قیامت کی نشان میں۔ اب کتنے ہیں، ہزاروں افراد مسجد میں بھرے ہوتے ہیں، لیکن سب تقریباً سمن بکمن، کوئی پتہ وغیرہ نہیں ہے۔ پہلے ایسے تھا کہ 20 افراد ہوتے، اس میں 10 افراد ایسے ہوتے تھے وہ نماز پڑھا سکتے تھے۔ آج تو بھائی گیا دور، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ علم زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے۔ قیس بن ابی حازم حضرت مرداس اسلمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور تلچھٹ یعنی بھوسی باقی رہ جائے گی، جیسے جو کی بھوسی یا ردی کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا 7ویں حدیث ہے، حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبض و قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی کسی آدمی کی قبر سے گزرے گا، کاش وہ کہے گا کہ میں اس قبر والے کی جگہ پہ ہوتا، ایسے زندگیاں تنگ ہو جاتی۔ بخاری مسلم وغیرہ اور ابن ماجہ وغیرہ کے متعلق حدیثیں ہیں۔ نمبر 8، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ متقارب ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا، سال ایک ماہ کی طرح گزرے گا اور مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزرے گا اور ہفتہ ایک دن کی طرح اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزرے گا اور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت صرف اشرار بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، نیک لوگ چلے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو عظیم جماعتوں میں جنگ نہ ہو، اس میں بہت بڑی جنگ ہوگی اور ان کا دعویٰ ایک ہوگا، اور حتیٰ کہ 30 دجالوں کا دعووں کا ظہور ہوگا، اس میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلے بکثرت ہوں گے اور زمانہ متقارب ہوگا، فتنوں کا ظہور ہوگا، بکثرت قتل و غارت ہوگی۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے نمبر 11۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے قتال کرتے رہے گی اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی اور کسی کی مخالفت سے ان کو ضرر نہیں ہوگا حتیٰ کہ ان پر قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حال پر ہوں گے۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی اور اس کا مس اس کو چھوئیں ریشم کی طرح ہوگا، اور جس شخص کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح قبض کر لی جائے گی، پھر اشرار بدترین لوگوں پر وہ جو باقی رہ جائیں گے ان پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بحث کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا تم کس چیز کے میں گفتگو کر رہے ہو؟ ہم نے کہا قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم سے پہلے 10 نشانیاں ہوں گی۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھواں آئے گا، دنیا میں پھیل جائے گا، اور دجال آئے گا، دعوت الارض وہ اونٹی کا بچہ نکل پورے زمین میں ہر کسی کے ماتھے پر وہ نشان لگائے گا، اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، 3 مرتبہ زمین میں لوز دھنس جائیں گے، 1 مرتبہ مشرق میں، 1 مرتبہ مغرب میں، 1 مرتبہ جزیرہ عرب میں، اور سب کے آخر میں آخری نشانی وہ ہے ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ بھی مسلم میں کتاب الفتن میں حدیث، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں تم کو وہ حدیث نہ سناؤں جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور میرے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے حضور علیہ السلام سے اس کو سنا ہو۔ آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا اور جہل کا ظہور ہوگا اور زنا عام ہوگا اور شراب پی جائے گی اور مرد چلے جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد جو ہے نا وہ ذمہ دار وہ بڑا ہوگا۔ آخری حدیث میں سناتا ہوں کیونکہ اس پہ ہم نے چند درس کرنے، ٹھیک ہے، تفصیلی گفتگو
سننے والے سننے کے فیتد اٹھائیں گے نا کہ قیامت کے بارے میں حضور نے کیا بتایا، تفصیلی گفتگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمانہ متقارب ہوگا اور علم کم ہو جائے گا اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور قاتل بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 15 بات والی حدیث ہے، یہ چلتے جائیں گے، بس صرف 40-45 صفحات اس پر گفتگو کریں گے۔ ہاں کہ جن لوگوں کے اعتراضات ہیں آرام سے بول دیتے ہیں یار ایسے کچھ گفتگو نہیں کرو یار، کتنی حدیثیں تمہیں سنو یار، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اب ایسے کوئی قوی دلیل ہوتی ہے نا ان کے پاس، تو ہم بھی کہتے ہیں تو وہ اللہ کے پاس علم ہے، جیسے وہ 5 باتیں سورہ لقمان میں آتی ہے نا، تو اس میں پھر لفظ آتا ہے خبیر، کہ بھائی اللہ جس کو دے، یعنی اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ جو نفی ہوتی ہے وہ یہ کہ میں خود نہیں جانتا۔ اس کے بعد والی یہ دونوں آیتیں اس پر ایک پر دونوں پر یہ جو یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کچھ صحیح گفتگو نہیں کرتے کہ نہ پتہ تھا نہ کوئی، بس اس قسم کے انداز ہے، تو اس لیے ہم نے ارادہ کیا تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہو۔ جو محبت کرنے والے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کیا کچھ دیا، تو ہم تو اسی پر خوش ہوتے ہیں نا، لیکن بات ایسے نہیں کہ میں کہوں گا، میں نہیں، ویسے تو ایسے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں بولتے کہ فلاں محدث نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے اس کے 20-30 کے نام لیے کہ اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا۔ ہم جنہوں نے نفی کے اس کا بھی وہ محمل بتا دیں گے کہ اس نے ایسے کہا کہ بے ذات نہیں جانتا، خود نہیں جانتا، یہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے عطا سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا علماء نے لکھا وہ ہم آپ کے گوش گزار کر دیں گے۔ کریم مولا سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہمیں بہرامند فرمائیں، لیکن درس ایسے ہو کہ وہ محبت والا ہوں، کہ لوگوں کے درمیان نفرتیں اور افراط تفریط و جنگ و جدال نہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین۔